سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کرو حق کے ساتھ باطل کو، وتکتموا الحق، اور حق بات مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بات بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر، الذین یظنون، جن کو اس بات کا یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو آیت نمبر 42 ہے، اس میں دو نہیں کا بیان ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگلی آیات میں پانچویں، چھٹے، ساتویں اور آٹھویں امر کا ذکر ہے۔
پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ اس رکوع میں 8 اوامر ہیں اور 4 نواہی ہیں۔ اوامر کا معنی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نواہی سے مراد جن سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں 2 نواہی ہیں اور 4 اوامر ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یا حق کے اندر غلط بات کو۔ التباس کہتے ہیں گڑ مڑ کر دینا، غلط ملط کر دینا۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو۔ یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ جنہیں یہ معلوم تھا، خاص طور پر ان کے علماء و مشائخ کو، مولویوں پیروں کو، کہ تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، نبی آخر زمان کی آمد کا ذکر بھی ہے۔ تو ان کے سامنے 2 معاملے تھے۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لوگوں کو جو تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ایسے لوگوں کو یوں گمراہ کرتے تھے کہ یوں کہتے تھے کہ نبی آخر زمان کی آمد ہے تو صحیح، لیکن تورات کے اندر جو صفات ان کی ہیں وہ ان پر صادق نہیں آتی، یہ موجودہ نبی پر، تاکہ ان پر حق بات کو گڑ مڑ کر دیا جائے، غلط ملط کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے باز آ جائیں، پیچھے آ جائیں اور اسی گمراہی کے اندر رہیں۔ اور آپ کل سن چکے ہیں کہ ان کے مولویوں پیروں کا یہ اس طرح کام کرنے میں اصل مقصد یہ تھا کہ یہ عوام ہمارے غلامی کے چنگل سے، ہماری فرمانبرداری، ہماری تابعداری سے نکل گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئے تو ہمارے سارے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ کل آپ سن چکے ہیں کہ ان کو اپنے مفادات بچانے سے غرض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں تھی، مسئلہ تھا مفادات کا۔ اور آپ جانتے ہیں مفادات ایک ایسی لعنت ہے، اس کی خاطر بعض اوقات پھر انسان کیا کیا نہیں کرتا۔ مفادات کے تحفظ کی خاطر بعض اوقات انسان قتل سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جب اللہ کی پھٹکار اس پر پڑ جائے تو مفاد کی خاطر باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں مفاد کی خاطر۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ انہیں اپنا مفاد عزیز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لا کر بھی ان کا مفاد چلتا رہتا تو کبھی حضور کی مخالفت نہ کرتے، کیونکہ وہ اندر سے جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ میں نے ایک حوالہ دیا تھا، وہ حوالہ میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں۔ سورہ ال عمران کی کون سی صفحہ، کون سا صفحہ 73 نکالیں۔ آیت نمبر 64 کے ذیل میں 62 64 یہ مجھے دیں ذرا قرآن کی۔ صفحہ 64 نکالیں جی، انہیں غلط بتایا، صفحہ 64 نکالیں، اسی صفحے کے آخر میں
آیت نمبر 10 کے ذیل میں لکھا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ نیچے اس پہ حاشیے پر نمبر 4 دیکھیں، نمبر 4 کے ذیل میں لکھے ان آیات میں اصلی خطاب وفد نجران کو تھا۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جسے عیسائی مذہب اور قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا کہ جس وقت یہ وقت نجران سے بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی قرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا تائس الابعد، ابد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا معنی ہے کہ تائس الابعد کا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ برباد ہو جائے۔ گویا کہ وہ جاہل تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں، تو بدوائیہ جملہ کہا الیاذ باللہ۔ ابو حارثہ نے کہا تائست امک کا، اس کا معنی تیری ماں برباد ہو جائے۔ اپنے بھائی کو کہا، بھائی کو بدوائے جملہ کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، تو لاڈ پادری نے اپنے بھائی کو جواباً کہا کہ تائست امک کا، تیری ماں تجھے کھو دے، برباد کر دے۔ قرز نے حیران ہو کر اس کلمہ کا سبب پوچھا۔ ابو حارثہ نے کہا واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو قرز نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ بولا لأن هؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرۃ واکرمونا فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لأخذوا منا كل هذه الاشیاء۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز اکرام کر رہے ہیں سب واپس کر لیں گے۔ قرز نے اس کلمہ کو اپنے دل میں رکھا اور آخرکار یہ کلمہ ان کے اسلام کا سبب بنا تھا۔ جو لاڈ پادری تھا وہ اپنے جاہل بھائی کو کہنے لگا کہ چپ ہو جا، ایسی بات نہ کرا، ہمیں جو یہ نذرانے شکرانے مال و دولت یہ امیر و دولت مندوں سے مل رہا ہے ہم اس کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے کہ ہمارا مفاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ بھی بچتا ہے تو حضور پر ایمان لانے میں انہیں کوئی کسی قسم کا رکاوٹ نہ ہوتی، لیکن انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ساری قوم ہم سے نکل کر ان کے تابع ہو جائے گی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 2 طبقے تھے، جو صرف جاہل طبقہ تھا اس کو صاف کہہ دیتا کہ یہ نبی آخر زمان نہیں ہے، تو جو کچھ پڑھا لکھا تھا تو ان کو کہتا نہیں جی نبی آخر زمان آنا تو ہے لیکن یہ وہ نہیں، اس لیے کہ تورات کی صفات ان پر صادق نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ یہ پہلا جملہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ پڑھ لکھے تھے، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل جاہل تھے، ان سے حق بات کو چھپا کر رکھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تورات کے اندر نبی آخر زمان کی جو صفات بیان کی گئی یہ ان پر بالکل فٹ آ رہی ہیں، یہ وہی نبی آخر زمان ہے۔ یہ 2 نواہی بیان کرنے کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر 5ویں نمبر پر اللہ نے حکم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ کا تصور صرف اس دین اور اس شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں کے اندر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقہ مختلف تھا۔ مثال کے طور پر ہماری شریعت کے اندر سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، ان شریعتوں کے اندر سجدے تھے، رکوع نہیں تھے۔ چنانچہ یہاں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ نماز قائم کرنے کا مقصد، کرانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے اندر اصلاح پیدا ہو اور تمہارے اندر دنیا کی جو محبت ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم یہ تھا کہ دنیا کے مال کی جو محبت ہے اس کی حرص وہ کم کرنی تھی۔ جو انسان اپنے پاس مال جمع کر کر کے رکھے گا تو مال کی حرص زیادہ ہوگی، اور جو اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرے گا تو حرص ذرا کم ہوگی۔ اور شریعت کا فلسفہ یہی ہے زکوٰۃ ادا کرانے میں کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت اتنی نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ بھی کرے۔ ان کو بھی حکم دیا کہ تم نمازیں بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ رکوع کرنے والے جو ہے صرف ان کو دار اسلام میں داخل کرانے کی ان کو تعلیم دی گئی۔ ساتھ ہی ان کا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ
کہ اپنے عوام کو کہتے تورات پر عمل کرو، لیکن خود تورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرمایا اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تم تو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ تورات کا عمل کرو۔ اس زمانے مولوی پیروں کو نہیں دیکھتے، کیسے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہیں گے، کیسے مقدس بن کر لوگوں کے سامنے آئیں گے، اپنے چولے، اپنے لباس، اپنے وضع قطع، اپنے وہ غالباً کسی شاعر نے کہا واعظاں کی جلوہ بر محراب منبر می کنند چون بخلوت می روان انکار دیگر می کنند۔ یہ واعظ جو ہے محراب اور منبر پر بڑے جلوے دکھاتے ہیں، دنیا کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مقدس انسان کوئی نہیں، کیوں بخلوت می روان، جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو انکار دیگر می کنند، پھر وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری رات گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کریں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اکثریت کو ہم نے ایسا دیکھا، میں نام نہیں لیتا، ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ بڑا فن خوان آدمی تھا، اس میں لکھنے والا بھی، بڑا نام تھا۔ عصر کی نماز کے وقت میرے پاس بیٹھے تھے، نماز کا وقت تو میں نے چلو نماز کے لیے تو آنا تھا۔ اس کی زبان سے ایسا جملہ آج تک کئی سال ہو چکے ہیں مجھے بھولا نہیں کہ اللہ یہ خدا کا عذاب تم پر آیا، تو جا کے نماز پڑھ۔ یعنی طنزاً کہا کہ یہ نماز پڑھنے کی اور پڑھانے کی یہ جو مصیبت ہے تم نے اپنے ساتھ لے رکھی، یہ عذاب تم پر ہے، تم جا کر پڑھو۔ تو خدا کی بری بات تو بری ہوتی، آج تک میرے دل میں نفرت موجود اس بات کی، کیونکہ ہم اگر نماز بھی نہیں پڑھتے تو ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا تو پہلا مطالبہ ہے۔ حدیث میں آتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت دن سب سے پہلے حساب و کتاب شروع ہوگا نماز سے شروع ہوگا۔ سورہ مدثر 29 پارہ کی ایک سورت ہے، اس کے اندر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت پہنچ کر دائیں بائیں دیکھیں گے مجرموں کو جہنم کے جل رہیں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور بد نصیبو جو وقت میں کیسے پڑ گئے، تم تو کل ہم سب سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ قالو، تو جواب میں کہا لم نکو من المصلین، ہماری بدبختی شقاوت اور دوزخ میں پڑھنے کے سبب ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مولوی ہو کر، واعظ ہو کر، مبلغ ہو کر لوگوں کے سامنے گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے آپ کو بڑا مقدس شامل کرے اور لوگ اس کے زندہ باد کے نعرے لگائیں اور تنہائیوں میں جا کر نماز ہی نہ پڑھے، کم از کم میں گناہ گار انسان سمجھ تو مسلمان نہیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہمارے پاس اور ہے کیا بھائی؟ ایک نماز بھی اللہ کا ولین حکم ہم نہیں پورا کر سکتے، تو باقی ہم خدا کے دین کے لیے جانے کیسے قربان کریں گے؟ تھوڑا سا وقت قربان نہیں کر سکتے، تھوڑی سی ہم اپنے آرام کو قربان نہیں کر سکتے، تو وقت پڑھنے پر جیسا صحابہ کرام نے جانے بھی اور اپنے املاک بھی تباہ کر دیا، اپنے خاندانوں کو کٹوا دیا، وہ کام کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے فرمایا انہوں نے یہودیوں کو تامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وہ نیکی جو دوسروں کو کہتے ہو پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص کسی دوسرے کو کسی نیکی کی تلقین کرتا ہے، اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی بات کا ایک ٹکا کا وزن نہیں ہوتا۔ مثال پر کوئی شخص نماز خود نہیں پڑھتا، کہتے نماز پڑھا کرو یار، گو یہ جملہ صحیح ہے دوسرے کو نماز پڑھانے، لیکن دوسرے دیکھیں کہ یہ مجھے حکم دے نماز کہہ رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، اس کے دل میں کیا وہ قدر جائے گا اس کی بات کی۔ کوئی شخص پیسے سنبھال کر رکھتا ہے، دوسرے کہتے یار اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، وہ کہ مجھے تو کہتا ہے اور خود ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہے گا، بات کا وزن نہیں بلکہ اس کی قدر قیمت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان یہودیوں کو کہا گیا، ان مولویوں کو، پیروں کو، یہ سارا خطاب ان یہودی مولوی پیروں کو جو بڑے ہیں، انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور کتاب جو پڑھتے ہو اس کے اندر جس طرح عوام الناس کو اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، تمہارے لیے وہ حکم ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر تمہیں عقل نہیں، سوچتے نہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 8واں امر ہے، اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اللہ کی مدد تبھی آئے گی کہ جب تم اپنے مفادات ٹوٹتے ہوئے تھوڑا صبر سے کام لوگے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو تمہیں شیرینیوں سے، نذرانوں سے، شکرانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا،
اور انسان کو اپنا مفاد ٹوٹتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس پر فرمایا صبر، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ گئی، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ یہ جو مفادات ٹوٹ رہے ہیں یہ حقیر مفاد ہیں، ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر ذرا صبر کرو، اور صبر تمہیں کیسے آئے گا؟ والصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں جو مشکلات بھی آئیں، حدیث میں آتا ہے حضور فوراً نماز پر متوجہ ہوتے تھے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل آتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، جب بھی حضور کو کوئی مشکل کام درپیش ہوتا فوراً نماز پر متوجہ ہوتے، نماز حاجت پڑھتے، نماز استسقاء، بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقاء، کو اور حاجت ہے تو نماز حاجت، کوئی غلطی سرزد ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ نماز توبہ پڑھو، یہ 2 رکعت بعد نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ تو نماز میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد مانگو، تھوڑا سا استقامت اختیار کرو، صبر، اور ساتھ ہی نماز، کہ نماز کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ تاثیر بیان کی، یہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ صبر کرنا اور برداشت کرنا ہے تو بڑی مشکل بات، مفاد ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اس پر قائم رہنا، مفاد بچانے کے لیے غلط کام نہ کرنا، یہ ہے بڑا مشکل کام۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کو جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں۔ یہ وہ کون لوگ ہیں عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ مال بھی ہم سے رہ جائے گا، یہ بنگلے بھی رہ جائیں گے، یہ کوٹھیاں بھی رہ جائیں گی، یہ سب کچھ ہٹو بچو، یہ عہدے بھی رہ جائیں گے، یہ ممبریاں بھی رہ جائیں گی، یہ سیٹیں بھی رہ جائیں گی، آخر اللہ کے سامنے ملاقات کرنا ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کے یقین ہے، زن کا معنی عربی زبان میں 2 معنی میں آتا ہے، زن شک کے لیے بھی آتا ہے، زن یقین کے معنی میں، یہاں یظن یقین کا معنی ہے، جنہیں اس بات کے یقین ہے کہ بالآخر اللہ کے منہ لگنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جس کو اللہ کی ملاقات کے یقین ہونا، سچی بات یہ ہے، پھر وہ یہ جتنے گھپلے، یہ اس وقت جو کچھ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، کسی ایک آدمی کے دل کے اندر کوئی احساس آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس نے مرنا ہے، اس کو موت کا یقین ہے؟ نہ کوئی جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان زادیاں غیر معلوم لڑکوں کے ساتھ اچھل کود رہی ہیں، اور ان کا وہ لیڈر کہتا ہے سن لو، سارے کے سارے مولویوں کو مخاطب کر کے سن لو، میں اس نظام کو لانے والا ہوں جس میں لڑکے اور لڑکے اکٹھے ہی رقص کریں گے، اور وہ جو شیخ الاسلام ہے بناوٹی، وہ لڑکیوں کو آگے کے رکھتا ہے بے پردہ، اور وہ بھی تبلے کی تھاپ پر، مطلب ہے کہ کچھ گا بجا بھی نہیں، سارا کچھ۔ اللہ نہ کرے کہ اس ملک کے اندر اس قسم کی صورتیں آئیں، حیا کا جنازہ نکل جائے گا، ان لوگوں کے دل کے اندر کوئی خوف نام کی چیز نہیں، مانا کہ جو صاحبان اقتدار ہیں بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے غریب انسان کی زندگی بالکل زندگی گزارنا ان کا حق چھین لیا ہے، اتنی زبردست مہنگائی کہ جس تصور بھی کم ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں کیا تھا، اور یہ اقتدار کے قابل نہیں ہے، ان کے اقتدار پر نہیں رہنا چاہیے، لیکن اقتدار سے ہٹانے کا یہ جو بھونڈا طریقہ اختیار کا نہایت غلط ہے، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے ان کی وجہ سے۔ اگر تم جمہوریت جو تمہاری معبود اس کا رٹ لگاتے ہو، تو پھر دنیا میں جو جمہوریت کا طریقہ ہے وہ اختیار کرو، تم جاؤ پارلیمنٹ کے اندر، وہاں جا کے لوگوں سے بات کرو، یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا اور پوری قوم کے لیے عذاب بن گئے۔ لاہور میں تھے تو ساری سڑکیں بند، کئی لوگ ایمبولینسوں کے اندر مر گئے، اسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے، نہ اس ظالم حکومت کو کسی بات کا خیال ہے کہ راستے نہ بند کرو، ان غریب اس قوم سے تم ووٹ لے کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اس کا کیا قصور ہے ان کے لیے راستے بند کر رہے ہو؟ تم دوسرا کوئی راستہ اختیار کرو، لیکن ان سب کو اس بدنصیب قوم کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، صرف اپنا مفاد ان کو عزیز، قطعاً واللہ العظیم قرآن میرے سامنے، ان سب کو اس بدنصیب قوم کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ بنگلے ڈالنے والے، احتجاج کرنے والے ہوں یا اقتدار کے منصب پر بیٹھنے والے، یہ سب کے سب ایک قدر مشترک ان کی ہے، یہ جھگڑا جو ہے مفاد کا ہے،
عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جتنے بیوقوف ان کے ساتھ گئے ہوئے وہ بیوقوفی کے مارے وہ بد نصیب ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے. وہ سمجھتا کہ شاید پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ مل جائے گا. تو جس شخص کو اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین ہے وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور جن کو اس بات کا یقین ہے کہ بالآخر ہم نے یہ دنیا چھوڑنی اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہ کبھی بھی اس قسم کے غلط کام نہیں کرتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک.